بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ویب ٹاک کے ساتھ میں ہوں رضا تابش. ناظرین, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان بھی اس کے خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکا اور بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی کرونا پیشنٹس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو آج کی اس ویب ٹاک میں ہم نے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے اس کے علامات پر, اس کے خطرات پر اور کرونا وائرس کے بعد جو ملکی صورتحال ایک پیدا ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب کو. آپ DHO ہیں اسلام آباد کے اور آپ ایک صف اول کے سپاہی ہیں. آپ کے اقدامات کے نہ صرف پاکستان میں تعریف ہو رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے وہ بھی آپ کے اقدامات کے معترف ہیں. تو سر, سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. سر شکریہ. سر, ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح کرونا وائرس جب شروع میں جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا یا جس طرح پوری دنیا میں اس نے جو ایک تہلکہ مچایا ہوا, جس طرح لوگوں کی مورٹیلٹی, لوگ مر رہے ہیں, پاکستان کے اندر ہم نے خوش قسمتی سے دیکھا ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ اتنی نہیں ہے. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرونا وائرس جو ہے ایریا ٹو ایریا اس کی نیچر میں چینجنگ آ جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے؟ بالکل رضا صاحب, شکریہ آپ لوگوں نے اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے بلایا. اور یہ ضرورت بھی اس ٹائم اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو بہت غیر سنجیدہ طور کے اوپر اس کو لے رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا اس کی جو جنوم یا پھر جینیٹک چینجز ہیں یا ہم اس کو میوٹیشنز کہتے ہیں, وہ مختلف ایریا ٹو ایریا ویری کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے بعض ایریوں کے اندر اس کا جو سیویرٹی ہے ڈیزیز کی یا پھر فیٹیلٹی ہے وہ ڈفرینٹ طور پہ سامنے آتی جا رہی ہے. اس میں یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, وہاں پہ فیٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے اور کچھ ایریاز کے اندر جو ہم سمجھتے تھے کہ وہاں پہ فیٹیلٹی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی مطلب یہ ابھی کافی حد تک پھیل چکا ہے اور اس کی جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو ایران کے اندر ہوا, اٹلی کے اندر ہوا, انڈیا کے اندر, تو یہ ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو اسی جو صورتحال کے اندر ہم بھی مطلب چلتے جا رہے ہیں کہ اب اس کو کس طرح سے, کہاں پر اور کیسے کنٹین کرنا ہے. اس کی سیویرٹی سمٹمز کی یا پھر اس کی جو سیویرٹی ہے ان ٹرمز اس کا اسپریڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ضرور رہا ہے. سو ڈاکٹر صاحب, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس کا خطرہ کم ہوا ہے یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اس کے اندر کس طرح کی تبدیلی آئی ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ دیکھیں خطرات کم نہیں ہوئے, اسی طرح سے جس طرح سے مختلف ممالک میں یہ پھیلا ہے یہ پھیل رہا ہے اور اس کی پروگریشن تھوڑی سی سلو ضرور تھی, لیکن چونکہ کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ لوگوں نے شاید SOPs کو فالو کرنا فی الحال چھوڑا, کیونکہ عید کے کچھ دن تھے, لاک ڈاؤن ہم اس سے پہلے کر رہے تھے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کا جو اثرات ہیں وہ اگلے 1-2 دنوں میں آنا شروع ہوں گے. ویسے ہم یہ عام آدمی بھی یہ جاننا چاہتا ہے سر کہ لاک ڈاؤن ہی اس کا واحد حل ہے یا پھر اس لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر لاک ڈاؤن کے بعد پھر لوگ اسی طرح سے مارکیٹوں میں آ جائیں گے اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے آ جائیں گے, تو اس کا جو خطرہ ہے پھیلنے کا وہ تو ہو جائے گا پھر بھی؟ دیکھیں یہ اسٹریٹجکلی ڈفرینٹ ایریاز میں آپ کے ڈفرینٹ میکنزم رہے ہیں. بعض ممالک نے لاک ڈاؤنس کیے, بعض ممالک نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کی اویئرنیس جو ہے وہ ایریا ٹو ایریا اور لوگوں کے بیچ میں ایک ڈفرینس ہے کہ ایک حصہ گورنمنٹ کا ہے کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرے, ٹیسٹنگ فیسلٹی پرووائڈ کرے, ایجوکیشن یا اویئرنیس کریٹ کرے اور اس طرح کے مواقع پیدا کرے کہ جس کے تھرو ہم اس کو فائٹ کر سکیں. جو دوسری طرف جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی ہے, وہ یہ کہ لوگ خود سمجھیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, پریونٹیو میجرز کیا ہیں, کس طرح سے یہ پھیلتا ہے, کس طرح سے اس کو روکنا چاہیے. تو گورنمنٹ ایز اے پارٹ آف دا گورنمنٹ ہم تو وہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ لوگوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ذمہ داریاں کیا. لیکن ہم نے دیکھا ہے سر کہ پورے پاکستان کی نسبت جس جگہ کو آپ دیکھ رہے ہیں وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد, وہاں پہ جو اس کے پھیلنے کی شرح ہے وہ بھی کم ہے, جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی کم ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کے اقدامات کی پوری دنیا معترف ہے, تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں کی نسبت کیا آپ کو گورنمنٹ نے کچھ زیادہ فیسلٹیٹ کیا ہوا ہے یا پھر لوگ وہاں کے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک اسٹریٹجی کی بات کی تھی. دیکھیں ہر ایریا کا ہر ایڈمنسٹریٹر یا ہر کسی کا اپنا ایک میکنزم ہے. ہمارے ساتھ وفاقی وزارت صحت کے ساتھ جب سے میں کام کر رہا ہوں ان کی سرپرستی اور ہمارے منسٹر صاحب اسپیشلی جو ہے ہی از بین ویری سپورٹیو, سیکرٹری فیڈرل ہیں.
یہ تمام وہ ڈی جی صاحب یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے فیلڈ کے اوپر بہت زیادہ امپاور کیا, انہوں نے ڈیسیجن لینے کے اوپر مجھے اور وقتاً فوقتاً وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں. ہماری جو اسٹریٹجی تھی, آپ اسلام آباد کی سچویشن دیکھیں کہ پہلے اول تو یہ ٹرانزٹ پوائنٹ ہے جی بی کے لیے, اے جے کے لیے, کے پی کے لیے, پنجاب کے لیے, اور یہاں پہ جو ٹریفک ہے, ایئر ٹریفک ہے, اس کا بھی بہت سارا ہماری طرف وہ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 2.5 مہینوں کے اندر یا 3 مہینوں کے اندر جو پروگریشن دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ پروگریشن بہت سلو ہے. اسی دوران میں انٹرنیشنل جو بھی ہمارے جو انٹرنیشنل جو سچویشن ہے, بڑے بڑے ممالک ہیں, یورپی ممالک ہیں, امریکن یا پھر ادروائز, ہمارے اسلام آباد میں یا پاکستان میں اور ادھر ایک ساتھ ہی شروع ہوا تھا. جی بالکل. تو جو کیپٹلز ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی ایریا کے, تو ادھر کیپٹلز میں وہاں سے پورا ملک کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ہم نے ٹیمیں ٹرین کی, جس میں ہم نے 18 کے قریب سرویلنس ٹیمیں ٹرین کی, 22 کے قریب ریپڈ رسپانس, 24 ریپڈ رسپانس ٹیمیں تھیں جن کو ہم نے فیلڈ پہ رکھا کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی پازیٹیو پیشنٹ ہو, اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو آپ ٹیسٹ کریں, کرنے کے بعد ان کو کوارنٹین کریں. اس اسٹریٹجی نے ہمیں کوٹ ہتھیال والی سائڈ کے اوپر, بارہ کہوں میں, شہزاد ٹاؤن میں, ان جگہوں کے اوپر بہت مدد کی. اور میرے خیال میں آئی پرسنلی ریکمینڈ کہ جو چھوٹے چھوٹے لاک ڈاؤنز ہوتے ہیں ڈیزیز کو کنٹین کرنے کے لیے, اور سرویلنس ہے, ایپیڈیمالوجی کی بیسک یہی ہے کہ اس ڈیزیز کو جو ہے کنٹین کرنے کے لیے ان کو کانٹیکٹ کو ٹریس کرنا, ان کو کوارنٹین کرنا, تاکہ ڈیزیز اسپریڈ ایک سے دوسرے کو نہ ہو. کورونا پیشنٹ جو ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر عام جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں ہوتی ہیں, لوگ اس کے پاس خیریت پوچھنے جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے بے شک یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے پھیلتا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی مرض کا جو مریض ہے اس کو اچھوت ہی سمجھا جائے. اس کی ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی میں ایسے سمٹمز ظاہر بھی ہوتے ہیں تو وہ چیک اپ کرانے کے لیے والنٹریلی تیار بھی نہیں ہوتا. جب جہاں پہ اس کو لوگ لینے جاتے ہیں تو وہ انکار کر جاتا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی سمٹمز میرے میں ظاہر ہی نہیں ہوئے. تو آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں یہ اس کو ہم اسٹگمیٹائزیشن کہتے ہیں. جیسے ایک زمانے میں ایڈز کے پیشنٹ ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ لوگوں کے جو رویے چینج ہوئے. وائرس ہو یا کوئی بیماری ہو, وہ کسی ذات پات کو یا کسی ریلیجن کو نہیں دیکھتا, وہ اپنا ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے ایکشن کرنے کا, وہ کر لیتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ ہماری گلی میں پازیٹیو پیشنٹ ہے, اس کو ادھر سے نکالیں. ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں کورونا وائرس کسی کو کہیں پہ کسی طرح سے بھی لگ سکتا ہے, اور لوگوں کا رویہ میرے خیال میں ان کے ساتھ سمپیتھیٹک ہونا چاہیے, ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, ان کی مورل سپورٹ ہونی چاہیے, جو کہ ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ بھی رہی ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر, بہت ساری جگہوں پہ آنے کی ضرورت بھی ہے. تو ہم اس کو ڈی اسٹگمیٹائزیشن کرنے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ وائرس تو وائرس ہے, وائرس نے کسی اس طرح کی چیز کو دیکھنا نہیں ہے کہ کوئی ذات پات, کاسٹ, کریڈ, ریلیجن, فیتھ, ایفیلیشن, سیکٹ سے یہ بالکل بالا تر ہے. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نہیں جی بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی لوگوں کو مس موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کورونا وائرس جو ہے اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا میڈیا اس پہ ہائپ کریٹ کر رہا ہوتا ہے. اس پہ بہت پالیٹکس لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. تو بینگ ایکسپرٹ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں اس کا اتنا خطرہ نہیں ہے یا پھر اس کے خطرے ہیں, کیا اس پہ واقعی میں پالیٹکس ہو رہی ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں ہم نا یہ نمبرز کی گیم اگر اٹھا کے دیکھیں کہ پرسنٹیج بنیاد کے اوپر ہم لوگ کرتے ہیں. پرسنٹیج میں یہ ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ انفیکٹ ہوتے ہیں تو 1,000 مریں گے. 1% فیٹیلٹی بھی اٹھا کے دیکھیں, 1,000 لوگ بھی تو بالکل. تو لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نہیں ہے یا یہ متھ ہے یا پھر یہ کنسپیریسی تھیوری ہے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, ان کی ایگزسٹنس جو ہے ہم نے وہ دیکھی ہے, اور ہم نے یہ کورونا موجود ہے اور اس نے لوگوں کو افیکٹ بھی کیا ہے اور یہ کر بھی رہا ہے. اور اگر کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو یہ اپنے ساتھ اور اپنے ان چاہنے والوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا کہ چلیں جی یہ چیز تو آج کلیئر ہو گیا کہ وائرس بے شک ہے اور اس کے خطرے بھی برابر موجود ہیں. تو ابھی ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے گلگت بلتستان کے سیناریو میں بات کریں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے گلگت بلتستان کے 2 بڑے ضلع آبادی کے حساب سے ہنزا اور نیگر, ان دونوں ضلعوں کو ایز اے DHO یہاں ڈاکٹر صاحب نے سرو کیا ہے, اور ہم گلگت کے سیناریو میں بھی سر سے بات کریں گے. لوٹ کر آتے ہیں اس
ویلکم بیک ناظرین، ویب ٹاک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بریک سے پہلے کہا تھا کہ ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب اس سے پہلے ہنزو اور نیگر دونوں بڑے آبادی کے لحاظ سے ضلع ہیں گلگت بلتستان کے، وہاں پر ایز اے DHO سرو کر چکے ہیں. تو سر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پینڈیمک سچویشن ہے یا اس طرح کی جو ایک ایمرجنسی صورتحال ہے، اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ گلگت بلتستان کی جو محکمہ صحت ہے وہ اس ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، جب یہ پینڈیمک جب شروع ہونے والا تھا اس وقت کی بات ہے کہ بہت ساری میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھیں، اور اس کے اندر جو اسٹریٹجی ہے وہ پورے ملک میں ایک جیسی ہے، چاہے وہ GB ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہو، اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو جو موڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، موڈیلٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. لیکن GB کے اندر ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے پیشنٹ تھے اس کے بعد ریڈیوس ہو گئے، کافی کم ہو گئے. لیکن آنے والے وقتوں کے لیے یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ نمبرز آن دا رائز ہیں اور وائرس جو ہے اٹ از دیر، اور وہ لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو ہے نا ایک کے بعد ایک کی ڈیتھ کی خبر آپ کو آ رہی ہے. سر لیکن ایک بات، گلگت بلتستان میں جو ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوا سب سے پہلے وہ ضلع نگر ہے، جہاں پر 80+ پیشنٹس گئے اور بعد میں وہ ریڈیوس ہو کے 1-2 دن تک تو کورونا فری کے بھی نعرے لگے. تو کیا واقعی میں کورونا فری ہو سکتا ہے؟ جبکہ دوسری طرف WHO کا کہنا ہے کہ جناب ہم انوائرمنٹ سے کورونا کا خاتمہ ممکن نہیں رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو یوز ٹو کرنا ہوگا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کورونا فری ہو سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، جب تک اس کی کوئی اس طرح کا مکمل سلوشن نہیں آتا، یہ پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کے پینڈیمک آئے ہیں. سارس جو وائرس تھا اس کو دیکھیں تو وہ بھی ایک بہت مطلب سیویئر قسم کا انفیکشن تھا، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ وی آر لیونگ ود اٹ. تو جب تک کوئی ویکسین نہیں آتی اس وقت تک ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا، اور ختم کرنا جو ہے وہ میں اس کو ذاتی طور پہ کلیم اس لیے بھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ وائرس ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں رہے گا. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ اس وقت فیڈرل کیپٹل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے تجربے کو بنیاد بنا کر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ گلگت بلتستان میں اس کی پھیلاؤ کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے؟ ایک بہت اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پر آبادیاں نا تھوڑے فاصلے سے، کوئی بہت بڑی میجر آبادی ہے تو وہ گلگت میں ہے، یا پھر سکردو میں، یا پھر چلاس کے کچھ ایریاز کے اندر ہے. اوور آل جو کوارنٹین یا پھر آئسولیشن کا جو نظام ہے وہ آلریڈی تھوڑا سا ایگزسٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں سے نکلیں دنیور کے بعد سلطان آباد کے بعد کہیں جا کے آگے جا کے جتل کے آگے جا کے رحیم آباد، آپ روڈ پہ جب ٹریول کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز کو کیسے کنٹین کیا جا سکتا ہے. جو بہت سارے ایریاز جو تھکلی پاپولیٹڈ ہیں وہاں پر تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیسے کنٹین کریں گے، ان کو کیسے روکیں گے. لیکن GB کے حوالے سے یہ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا، اور مزید بھی اس کے اوپر جو ہے بھی کام ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اسٹریٹجکلی لوگ ڈفرینٹلی ایکٹ کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ ریزلٹس ایک ہونے چاہیے. بہت زبردست بات آپ نے کی. اور اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے SOPs جو کہ ایکسپرٹس کی رائے کی روشنی میں تیار کیے گئے ہیں، ان پر عمل درآمد کتنا لازمی ہے؟ جب ہم بازار میں جاتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے بالکل اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں، اگر ہم فرض کریں ایک بندے کو انفیکشن ہے، وہ بازار میں چلتے ہوئے ہر کسی سے ملتا رہے، بالکل، تو وہ کتنا اسپریڈ کر سکتا ہے؟ ایک بندے کو انفیکشن بھی ہے، ماسک بھی پہنتا ہے، کسی سے ملتا بھی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انفیکٹڈ پرسن کو باہر نکلنا، ہوم آئسولیشن از ویری امپورٹنٹ، لیکن جو اسپریڈ کا جو نمبر ہے وہ بہت کرٹیل ہو سکتا ہے. اگر ایک بندہ 100 کو انفیکٹ کر سکتا ہے، اسی کو آپ تھوڑا سا کنٹین کریں، وہ ایک بندہ 1 کو انفیکٹ کر سکتا ہے، کسی کو انفیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات بتاؤں، جس طرح سے GB کے اندر یہ پریکٹس ہوا، یہ کافی حد تک بہت کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا کوآپریشن تھا. ڈاکٹر صاحب، گو کہ یہ پورا پروگرام جو ہے وہ پیغام ہی تھا، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو اس COVID-19 سے؟ کیسے بچیں وہ لوگ، یا پھر اس سچویشن میں ان کا کیا کردار ہو؟ دیکھیں، میرے خیال میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اسی غلط فہمی میں بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا. 31 سال سے لے کے 45 سال تک کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، سب سے زیادہ انفیکٹڈ ہیں. اور یہ میں اسلام آباد کا ڈیٹا جو میں خود گیدر کر رہا ہوں اس کی میری اپنی جو وہ ہے ایویڈنس ہے. تو
یہ دو جو نظریے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید آپ کو انفیکشن اتنا اثر نہیں کرے، لیکن آپ کے گھر میں ماں باپ ہوں، ایلڈرز ہوں، دادا دادی ہوں، میرے خیال میں ان کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس کا ضرور خیال کریں کہ خواہ مخواہ میں زیادہ گلے مل کے ہاتھ ملا کے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کر کے بغیر وجہ کے خواہ مخواہ مطلب انٹریکشن کرنا، یہ میرے خیال میں یہ کچھ عرصے کے لیے ترک کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ویب ٹاک کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ محترم ڈاکٹر ظمیر ضیاء صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ کرونا وائرس باقاعدہ طور پر ایک مرض ہے، مہلک مرض ہے۔ اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے۔ SOPs پر پوری ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان پر عمل درآمد کریں۔ ایک اور ویب ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں کسی نئی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔